خطاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت علامہ پیر طریقت مولانا عبدالقادر شاہ واجد ابواللہ مدظل نورانی، صدر سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازکتر، ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا لمصطفیٰ برسا خیش را گدی ہم اوس بمصطفیٰ برسا خیش را گدی ہم اوس اگر بقون رسیدی تمام بولادیس ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند جھوم جھوم کر درود پاک پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا۔ اسٹیج پر رونق افروز
علماء کرام و مشایخین نظام و جملہ تمام حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں بار بار اپنے نبی مکرم احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے مواقع فراہم فرماتا ہے۔ اور آج کا دن چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، یہی وہ دن تھا اور یہی وہ صبح تھی کہ رات رخصت ہو رہی تھی، دن نمودار ہو رہا تھا، میرے آقا اس دھرتی پر جلوہ گر ہوئے۔ جب تشریف لائے ابھی آئے نہیں، آنے کا انتظار ہے، آمینہ کے آنگن کو سوارا جا رہا ہے، منور و مجلہ کیا جا رہا ہے، اور کسی شاعر نے بڑے حسین انداز میں نقشہ کھینچا ہے آمینہ کے آنگن کا، جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ہونے کا وقت تھا، اور وہ آمد مصطفیٰ کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاعر لکھتا ہے۔ کون شاعر ہے جس کو آج نئی نسل کے لوگ تو نہیں پہچانتے، پرانے لوگ ان کے نام سے اچھا واقف ہیں۔ ہم جس وقت سنی جمعیت العلماء کے سیکریٹری تھے، اس وقت اس شاعر کو اسی اسٹیج پر میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے بلاتے تھے۔ وہ ایک عاشق رسول تھے اور ان کی ایک آرزو اور تمنا تھی عشق نبی میں۔ اکثر وہ کہا کرتے تھے اگر مجھے موت آئے تو رمضان المبارک میں قرآن سناتے ہوئے مصلی پر آئے، یا نبی کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے منبر رسول پر آئے۔ اب ایسی عظیم تمنا رکھنے والا عالم دین کیسا عاشق ہوگا؟ اور وہی عالم دین نے مولود النبی کے سلسلے میں قلم اٹھا کر لکھنا شروع کرتا ہے، اور نظم میں نبی کی میلاد گنگناتا ہے۔ وہی اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ دیکھو کون آئے ہیں، دیکھو کون آئے ہیں، آمینہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے آمینہ کے
جب نبی تشریف لا رہے تھے آمینہ کے آنگن میں حور و غلماں بھی آئے تھے، ملائکہ آئے، اس قدر ہجوم، پیر رکھنے آمینہ کی جب آنگن میں جگہ نہیں، اسی لیے فرماتے ہیں پاؤں پاؤں چلتے مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمینہ کے آنگن میں، اپنے پر بچھائے ہیں آمینہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں، کون آئے ہیں، اچھے اچھے آئے ہیں، انبیاء کی جماعت بھی آئی ہے، وہ لوگ بھی آئے جو میرے محبوب کا ذکر پہلے آمد سے پہلے کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، اچھے اچھے آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ، ہر نبی آدم تا عیسیٰ جتنے بھی آئے ان کی اپنی قوم تھی، وہ اپنی اپنی قوم کو اپنا کلمہ پڑھاتے رہے۔ آدم نے اپنی قوم کو پڑھایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح نے اپنی قوم کو پڑھایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی امت کو پڑھایا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب ہر نبی اپنی اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاتا رہا، مگر ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ، وہ رسول آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ وہ آنے والا کہاں سے آ رہا ہے؟ مکے سے، مدینے سے، یا دنیا کی کسی اور دنیا سے؟ آنے والا آیا تو کہاں سے آیا؟ شاید
شاعر کہتا ہے، اور اس شاعر کا نام حضرت علامہ سعید اعجاز کامٹوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، اور ہماری سیکریٹریشپ کے بعد جب ین بشیر صاحب کا وقت آیا تو انہوں نے بھی ان کو کئی مرتبہ بلایا۔ وہ فرماتے ہیں آنے والا کہاں سے آیا؟ تو شاعر کہتا ہے، اے سعید جو پہلے عرش رب کا تارا تھے، اے سعید جو پہلے عرش رب کا تارا تھے، ہاں وہی تو آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، میرے محبوب تشریف لائے۔ قاری صاحب مجھے پانی پلا رہے ہیں، اس وقت تک آپ درود شریف پڑھ لیں۔ آنے والا آ رہا ہے، ذہن حاضر رہے، اس کے آنے سے قبل حور و غیمہ بھی آ گئے، اپنے نور سے آمینہ کے آنگن کو سجایا، آدم کا عیسیٰ آئے، اور میں پھر کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، اس میں سے اکثر انبیاء اپنے اپنے مقام پر آئے، جیسے حضرت آدم سری لنکا میں آئے، اور یہ سری لنکا کہاں ہے؟ ہندوستان میں ہے۔ یہ ہندوستان ہمارے اور آپ کے باپ کا ملک ہے۔ کس کا ملک ہے؟ ہمارے اور آپ کے باپ کا ملک۔ باپ کی پراپرٹی میں ہمارا برابر کا حق ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے۔ جب تک یہاں رہے اس کے بعد جب آپ کی آخری عمر کو پہنچے، خانہ کعبہ کیسے ہوا کیا ہوا وہ لمبی بحث ہے، مجھے صرف میلاد کے حد تک گفتگو کرنا ہے۔ جب آخری عمر آئی، حضرت آدم یہاں نہیں رکے، مکہ چلے گئے، اپنا خاص وطن چھوڑ کر، جس کو ہم اپنا حب الوطن کہتے ہیں، جس وطن سے محبت کی، جس وطن میں آئے، خیر بات کا، مکہ چلے گئے، وہی رہے۔ آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ مکے ہی میں مدفن ہوئے۔ آپ کی قبر شریف کہاں ہے؟ جبل ابو قبیس میں، قبیس کے اوپر ایک غار ہے، اس کو غار کنز کہتے ہیں۔ اس غار کنز میں حضرت آدم علیہ السلام کی مزار مبارک، اور یہ جبل قبیس کہاں ہے؟ مکے میں۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کعبے کو بنایا، کعبے کے بانی تو حضرت آدم ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بانی نہیں ہے، یہ مجدد ہے۔ کعبے کی دیواروں کو بلند کیا،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، جس پتھر پہ کھڑ کے دیوار بناتے تھے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کعبے کے بنانے کی مزدوری مانگی۔ کیا مانگی؟ مزدوری مانگی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار عالم مزدوری یہ دے کہ ہم نے تیرے حکم پر کعبۃ اللہ کو بنایا، اب ہماری مزدوری یہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں وہ ہماری نسل سے ہو۔ سبحان اللہ، تو حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور ذرا غور فرمائیے، کعبے کی دیواروں کو بلند کرنے کے لیے کئی مرتبہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو رکھا، کئی مرتبہ پتھر سے نیچے آئے، پتھر کے اوپر گئے، مگر ان عرصوں میں کبھی بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک جذب نہیں ہوئے۔ جب کعبہ مکمل ہوا، نبی کے آنے کی دعا مانگی۔ کیا دعا؟ اے اللہ ہماری نسل میں سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج۔ جب میلاد مصطفیٰ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر پڑھا گیا تو میلاد کی صدقے میں وہ پتھر نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے سینے میں لے لیا۔ آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ میں موجود ہے، ہر حاجی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو چومتا ہے۔ جس جگہ میلاد مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے وہ جگہ زرخیز ہوتی ہے، وہ جگہ محبوب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے، حضرت اسماعیل وہیں رہے۔ اب جب وہیں رہے تو گرمی ایک مرتبہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، ویسے ہی مکہ مکرمہ اور وہاں کی گرمی آج ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس زمانے میں کیسی گرمی رہی ہوگی، زبردست گرمی۔ اور اس گرمی کو برداشت نہ کر کے ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حتیم کعبہ میں آئے۔ توجہ میری طرف ہو، حتیم کعبہ میں آئے جہاں میزاب رحمت ہے، وہاں کھڑے ہو گئے، دعا مانگی۔ مولا بڑی زبردست گرمی ہے، برداشت سے باہر ہے، مولا ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیج، ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیج۔ بس دعا کرنا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر اور آپ کا وہی مثال ہوا۔ اور اسی حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزار شریف ہے، حضرت حاجرہ بھی وہی ہے۔ اگر ہمارے علماء کرام کا مطالعہ وسیع ہے تو میں بتاتا ہوا چلوں، حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم تک 77 انبیاء کرام علیہ السلام مدفن ہے۔ میلاد النبی سے لے کر حجر اسود تک کئی ہزار انبیاء مدفن ہیں، حالانکہ وہ تشریف لائے کسی اور مقام پر، مگر اپنی آخری عمر میں یہاں آئے، ان
انتظار میں رہے. پوچھو ان انبیاء سے کس کا انتظار کر رہے تھے؟ انتظار کس کا تھا؟ وہ بزبان حال بتاتے ہیں جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کا وعدہ ہم نے یوم میثاق میں رب سے کیا تھا، اس محبوب پاک کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کا کلمہ پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی انتظار میں وہی دفن ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. ہم رٹی رٹائی باتیں نہیں کرتے. ہم اسٹیج پر بیٹھتے ہی خطبے سے پہلے ہم اپنے شاعر کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لیتے ہیں. جب نسبت وہاں ہو جاتی ہے ان سے جو فیض ملتا ہے اسی کو بولتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ آنا جانا رہا تو توجہ بٹے گی اور ہماری توجہ بھی اپنے شاعر سے ہٹے گی، ان کی توجہ بھی ہٹ جائے گی تو پھر باتیں ادھر ادھر کی ہو جائیں گی. اس لیے احتیاط کیجیے. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے حیدرآباد کے ایک مولانا کو آپ نے انگریزی میں تقریر کے لیے کھڑایا تھا. 3-4 آدمی ان کے آگے پیچھے سے گئے تو 5-6 منٹ میں یہ کہہ کے بیٹھ گئے کہ یہ مجموعہ تقریر کا نہیں ہے. ہمارا ذہن قرآن میں ہوتا ہے، احادیث پہ ہوتا ہے، تفاسیر پہ ہوتا ہے. اس لیے ڈسٹرب نہ کیجیے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. میرے بعد اور یہ 2 عظیم مقررین کی تقریر کو آپ سننا ہے. ایک تو میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، میرے بہت ہی خاص دوست اور ہمارے ہی کرناٹک کے افضل العلماء قاضی محمد علی صاحب، اور ایک حضرت شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں سرکار دامت برکاتہم العالیہ کے غالباً بھانجے یا بھتیجے وہ تشریف لائے. تو غور سے آپ سنیے، وقت کی اہمیت کو جانیے. آنا جانا رہتا گھر میں، بلائیے، خوب کھلائیے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو میں یاد کر رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہی ہیں کہاں؟ حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے، جہاں ہم دعا مانگنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے. حضرت حاجرہ بھی وہی ہے. ان تمام لوگوں سے آپ پوچھئے پیدا کہیں ہوئے، دفن یہاں کیوں ہوئے؟ تو وہ بزبان حال کہتے ہیں ہم اس آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ مصطفیٰ تشریف لائے، ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میلاد پڑھیں. سب نے میلاد پڑھی. اب میں مضمون کو سمیٹنا ہوا عرض کروں. آقا تشریف لائے، لقد جاءکم، تشریف لائے. کہاں آئے؟ آمینہ کے آنگن میں آئے. کیسے آئے؟ آمینہ کے بطن سے ظاہر ہوئے. اس وقت تمام انبیاء میرے محبوب کا میلاد پڑھ رہے تھے اپنے اپنے انداز میں. سرکار تشریف لائے. میں توجہ چاہتا ہوں، جب میرے مصطفیٰ آمینہ کے بدن سے ظاہر ہوئے پاک آئے. کیسے آئے؟ پاک آئے، طاہر و مطہر آئے. جب میرے مصطفیٰ آئے تو ماں کو بھی پاک کرتے ہوئے آئے. جس جگہ آئے وہ جگہ بھی پاک، ماں بھی پاک، رسول اللہ بھی پاک، جگہ بھی پاک.
سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری. جگہ کا پاک، بدن پاک، کپڑے پاک. میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا. اب میں ذرا آپ کے بارے میں بتاؤں. جب آپ آئے ناپاک آئے، تمہاری ماں ناپاک آئی، ناپاک ہوئی، اور جس جگہ آپ آئے وہ جگہ بھی ناپاک ہو گئی. ذہن حاضر ہے نا؟ یہی سے فرق معلوم ہوتا ہے. آپ آئے تو ناپاک آئے، ماں کو ناپاک کر دیا، اور کتنے دن تک؟ 1-2 دن نہیں، 40 دن تک تمہاری ماں تمہارے آمد کے صدقے میں 40 دن ناپاک رہی. 40 دن تک وہ خدا کی عبادت سے محروم رہی، نماز نہیں پڑھ سکی، اور جس جگہ آپ آئے وہ جگہ بھی ناپاک ہو گئی، وہ جگہ سجدے کے قابل نہیں رہی. اب دونوں فرق دیکھو. مصطفیٰ آئے تو پاک آئے، آپ آئے تو ناپاک آئے. رسول اللہ آئے تو ماں کو پاک کرتے ہوئے آئے، آپ آئے تو ماں کو ناپاک کرتے ہوئے آئے. میرے محبوب جس جگہ آئے وہ جگہ پاک، اور جہاں آپ آئے وہ جگہ ناپاک. یہ ناپاک پاک کو یہ کہے کہ میں تیری طرح ہوں. ارے ناپاک تو اس پاک کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جب ولادت کے موقع پر برابری نہیں ہے؟ تو دوسرے معاملے میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ آئے، سجدہ کیا. سب کا اس بات پہ اتفاق ہے نا؟ سجدہ کیا. میرے محبوب نے سجدہ فرمایا. آمینہ خاتون فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ میرا بچہ کیا بول رہا ہے. جب کان لگا کے سنا تو آواز آئی، وہ ابھی آنے والا بچہ، اس کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہے، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی. اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے، میری امت میرے ہاتھ دے دے. مغفرت فرما نہیں، میرے ہاتھ دے دے، میرے حوالے کر دے، میرا مال مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سرکار نے سجدہ فرمایا، اور سجدے میں آپ نے دعا کی، یا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے. میں نے عالم خیال میں پوچھا، کس سے؟ نبی سے. خیالوں میں بات کرنا ہم صوفیوں کو ہمارے شیوخ نے بتایا، تعلیم دی، ذکر الہی کرا کر، مراقبے میں لے جا کر، محنت و مشقت کرا کے یہ تعلیم دے دی کہ اب ہمارا دل منور ہو گیا. پہلے دل تھا، قلب ہو گیا. اب اس دل میں ہم کسی کو نہیں بساتے، اس دل میں کسی کو نہیں بساتے. بسانے والی کو ایک ذات ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں. فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب اس کی تشریح کروں تو وقت درکار ہے، وقت مجھے کم ملا ہے. غالباً صبح کی تقریر میں جو موجود تھے ان احباب نے ان 2 اشعار کی تشریح تو سنی، اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ مصطفیٰ کہاں ہے اور حضور کو کیسے دیکھنا ہے. اب وقت کم ہے،
اس لیے صرف جس بات کو میں چھیڑا ہوں اسی کو پورا کروں، ورنہ ہمارے سہیل بیگ صاحب گھنٹی بجائیں گے کہ اور بھی مقرر باقی ہیں، اور مجھے بھی ہمارے معزز دوست حضرت قاضی محمد علی صاحب کی تقریر کو سننا ہے، بہت دن ہو گئے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ سجدہ فرمایا اور سجدے میں پڑھا یا رب ہب لی امتی۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا حضور سجدے کی تسبیح تو یہ نہیں ہے؟ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ ہے، آپ نے یا رب ہب لی امتی پڑھا؟ تو آقا فرماتے ہیں اے عبد القادر شاہ واجد، تیری جتنی صلاحیت ہے اتنی بات کر، سمجھے؟ میری جہاں تک رسائی ہے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، اگر وہاں تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے میری غلامی اختیار کر، میرا عاشق بن جا، اپنے آپ کو جلا عشق و محبت کی آگ میں، تب جا کر وہاں تک پہنچے گا۔ پھر بھی میں نے پوچھ لیا سرکار ادباً عرض کر رہا ہوں، فرمائیے۔ تو آقا فرماتے ہیں سجدے کتنے تھے؟ سجدہ ایک تھا، اور مجھے حق دو ادا کرنا تھا، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اور میں نے اگر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تو رب کا حق ادا ہو جاتا، بندوں کا حق باقی رہ جاتا، اس لیے میں نے ایک ہی سجدے میں دونوں کا حق ادا کر دیا، یا رب کہا رب کا حق ادا کر دیا، حبلی امتی کہا امت کا حق ادا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہاں سے ایک عقیدے کی بات بتاؤں میں آپ کو، سرکار نے کیا فرمایا؟ ذرا دہرائیے، یا رب حبلی امتی، اپنی امت کو یاد کیا۔ امت کس کی ہوتی ہے؟ جواب نہیں۔ ارے بھائی یہ جلسہ گاہ نہیں، یہ خانقاہ ہے، یہاں سننا اور سنانا ہوتا ہے۔ امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی، نبی کی امت ہوتی ہے۔ تو نبی نے سجدہ کرتے ہی حبلی امتی کہہ کر یہ عقیدہ دے دیا، ارے میں 40 سال کے بعد نبی نہیں بنوں گا، آیا ہوں تو نبی بن کے آیا ہوں، آیا ہوں تو نبی بن کے آیا ہوں، میں نبی ہوں۔ اور بات آگے بڑھے گی تو نبی اس وقت سے ہے جبکہ خدا کے سوا کچھ نہیں، خدا کے سوا کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں، ہاں اتنا تو مجھے معلوم ہے، چوتھے حجاب پر ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور پھر چھپ جاتا، پھر 70,000 برس کے بعد ظاہر ہوتا، پھر چھپ جاتا، پھر 70,000 برس کے بعد ظاہر ہوتا، پھر چھپ جاتا، پھر 70,000 برس کے بعد ظاہر ہوتا، چھپ جاتا۔ ایسے میں نے 72,000 مرتبے چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس عقیدے کی بات دیتا ہوں، کتنے مرتبہ دیکھا؟ 72,000 مرتبہ۔ گنتی دم توڑ دے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، حساب مکمل نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضور آسمان دنیا پر ستارہ بن کر چمک رہے تھے تو اس وقت کیا تھے؟ اس وقت نور تھے، اس وقت کیا تھے؟ نور تھے۔ اور نور کو کھانے کی ضرورت ہے؟ نور کو کپڑے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس وقت نور تھے۔
کے آئے، خود پاک آئے، جگہ پاک کر کے آئے، جب آئے تو نبی بن کے آئے. وہاں بھی نبی تھے، یہاں بھی نبی ہیں، پہلے بھی نبی، آخر بھی نبی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق و محبت سے دیکھو میرے حبیب کو، بات سمجھ میں آئے گی. فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ باطن سینہ. تو میں بتا رہا وہاں بھی نور، یہاں آئے یہاں بھی نور. اور نور لطیف ہوتا ہے، کثیف نہیں. نور لطیف ہے. اس لطیف کو دیکھنے کے لیے نور چاہیے. نبی کے نور کو تم اپنے آنکھوں میں بساؤ اور پھر اس لطیف شے کو دیکھو. لطیف نور اور اس لطیف پر میرے مصطفیٰ لباس بشر پہن کے آئے. یہ لباس کثیف. افضل العلماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں. حق پہ ہانکنا ہمارا کام نہیں ہے، ٹائم پاس کرنا ہمارا کام نہیں. نور لطیف، جسم کثیف. اگر لباس بشر پہن کر نہ آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کا دودھ نہ پیتے. لباس پہن کر آئے، بشری لباس میں آئے. دائی حلیمہ آئی، لے گئی. مضمون نگاری مقصود رہی ہے، اشاروں میں بات کروں. جب لے گئی واقعہ معلوم ہے. دائی حلیمہ جب آئی تو آپ کی سواری کمزور تھی. جب میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہوئے تو وہ سواری طاقتور بن گئی. گھر لے گئی، دودھ پلایا. چونکہ آپ دائی ہیں، حلیمہ نے دودھ پلایا، گود میں لیا میرے آقا، گود میں لے کر سینے سے لگایا. ایک طرف سے دودھ پلایا، آپ پیتے گئے، پیٹ بھر کے دودھ پیا. دائی حلیمہ نے پھر دوسری طرف آپ کو کیا، میرے لال ادھر کا بھی دودھ پی لے. میرے مصطفیٰ نے چہرہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا. کیا مطلب؟ دائی حلیمہ میرا حق جو تھا میں نے اس کو پی لیا. یہ دوسری طرف کا جو دودھ ہے وہ میرا حق نہیں ہے، میرے دودھ شریف بھائی کا حق ہے. میں لوگوں کا حق چھیننے نہیں آیا ہوں، لوگوں کا حق دلانے آیا ہوں. بھائی کا حق بھائی کو دلانے آیا ہوں، بہنوں کا حق بہنوں کو دلانے آیا ہوں، پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں کو دلانے آیا ہوں. حق چھیننے نہیں آیا. اعلان نبوت سے پہلے تک میرے مصطفیٰ نے بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک صرف یہی درس دیا کہ انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اس کا حق کس کو دیا جائے. بھائی بھائی کا حق دلائے. لوگوں میں انتشار ہونے والا تھا، میرے مصطفیٰ نے اس انتشار کو بڑے ہی حسین انداز میں دور فرمایا. کیسے دور فرمایا؟ یاد کرو وہ وقت جب کہ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، منہدم ہو گئی تھی. قریش مکہ نے دیواروں کو بلند کیا. اب جب بلند ہو گئی دیواریں، حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا. ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی تلواریں نکال لیا. کہا کہ حجر اسود کو نصب ہم کریں گے. جو ہم کو نصب کرنے نہیں دے گا ہم اس کو قتل و غارت کر دیں گے، اس کو خون میں نہا دیں گے. سب کی تلواریں نکلی ہوئی تھی. ذہن حاضر ہے نا؟ تلواریں نکل گئی. اور جب خون خرابے کا وقت آیا، کسی نے کہا لڑنے کی کیا ضرورت، خون بہانے کی کیا ضرورت، تلواریں نکالنے کی کیا ضرورت. ایسا کرو آج رات چھوڑ دو، صبح سب سے پہلے جو حرم
اسی کا حق ہوگا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، کیسے نیند آئے؟ حجر اسود کو میں نصب کروں، اگر سو جاؤں تو آنکھ لگ جائے گی، پہلے نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہر ایک اسی آرزو اور تمنا میں ہے اور یہی سوچ کر بستر پر پڑا ہوا ہے۔ صبح ہوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں تشریف لانے والے امین ہیں، محمد رسول اللہ ہے۔ سب لوگوں نے پکارا، امین آ گیا، امین آ گیا، صادق آ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو، کیا نعرے لگائے؟ امین آ گیا، صادق آ گیا۔ کسی نے میرے محبوب محمد رسول اللہ کا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ جو حق کا پیغام دیتا ہے، جو اپنے مقام اور مرتبے میں اونچا ہوتا ہے، دنیا اس کا نام نہیں لیتی، ادباً اس کے اوصاف اور اس کے صفات سے اس کو پکارتے ہیں۔ حضور کو سارے مکے والے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، تو اسی لقب سے پکارتے تھے۔ آج ہم بھی رسول اللہ کو چاہتے ہیں، ڈائریکٹ نبی کا نام نہیں لیتے، آپ کا نام لینے سے پہلے ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قاسم نعمت کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ تو بڑوں کا نام آخر میں لیتے ہیں، پہلے ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں۔ قاضی محمد علی صاحب کا نام ڈائریکٹ ہم نہیں لیتے، پہلے کیا کہتے ہیں؟ افضل العلماء، مفتی، قاضی، اس کے بعد نام لیتے ہیں، پہلے اوصاف کا ذکر، اس کے بعد نام کا ذکر۔ ایسے ہی وہ لوگ اعلان نبوت سے پہلے نبی کی ایسی تعظیم و توقیر کرتے تھے کہ جب وہ آتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو امین آ رہا ہے، دیکھو صادق آ رہا ہے۔ جب آئے تو سارے کے سارے خوشیاں منانے لگے۔ وقت آیا، اللہ کے رسول نے چادر بچھائی، اس چادر میں آپ نے حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو آواز دی، آؤ، آج میں کسی کو محروم نہیں کرنا چاہتا، آؤ۔ ہر ایک قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے۔ سب لوگوں نے کونے پکڑ لیے، حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے۔ سارے کے سارے لوگ شریک ہو گئے۔ اس طریقے سے مصطفیٰ نے خون خرابے کو ختم کر دیا اور میرے محبوب نے اپنے دست کرم سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کروایا۔ تو میرے مصطفیٰ آئے اس عالم میں انصاف دلوانے کے لیے، انصاف دینے کے لیے، عدل کا پیغام دینے کے لیے، لوگوں میں اختلافات ختم کرنے کے لیے، سب کو ایک خدا کے آگے جھکانے کے لیے، انسانیت کا سبق لے کے آئے۔ اگر بشریت کا لباس پہن کر نہ آتے، میرے مصطفیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا سبق دیتے تو آپ قبول کہاں کرتے؟ سبحان اللہ۔ کبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑا وقت لے رہا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے قاسم نعمت کہا، ساری دنیا کی نعمتیں دینے والے کہا، وہ کیا دے سکتے ہیں جبکہ خود کے گھر میں 4 دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا؟ ہے نا، کہتے ہیں نا، ادھر دیکھیے، مجھے دیکھیے، آپ میری طرف ذہن رہے آپ کا۔ کیا کہتے ہیں؟ 4 دن تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، ان کے گھر میں خود فاقے تھے، وہ دوسروں کو کیا کھلاتے؟ میں نے پہلے ہی کہا، وہ پہلے بھی نور تھے، اب بھی نور ہے۔ نور کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بشر کو کھانے کی ضرورت ہے۔ لباس بشریت پہن کر آپ کو کھانا سکھایا، اگر میرے مصطفیٰ نہ کھاتے تو آپ کو کھانے کا سبق کہاں سے ملتا؟ نہیں کھایا تو نہیں کھا کے بتا دیا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، بغیر کھانے کے میں پہلے بھی تھا، آج بھی رہوں گا اور
صبح قیامت تک بھی رہوں گا۔ نور کو کھانے کی ضرورت نہیں، بشر کو کھانے کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو آئے، نور بن کے آئے اور لباس بشریت پہن کر آئے، اور ہم کو اللہ کے رسول نے دنیا گزارنے کا، زندگی گزارنے کا سبق دیا، انسان بنایا۔ آج انہی کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں تو ایمان والے ہیں، عاشق رسول ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں۔ جب نبی کے چاہنے والے ہیں تو وہی چاہت کی یہ علامت ہے کہ ہم نبی کی چاہت کی، وہ چاہت کا وہ دن جو میلاد النبی ہے، منا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے اور عاشق رسول بنائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے اور نبی کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔